بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھال لی۔ خلافت سنبھالنے کے بعد وہ آس پاس کے حالات معلوم کرنے گئے تو باتوں میں کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ نماز کے بعد کچھ اناج لے کر ایک طرف کو چلے جاتے، لیکن کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ وہ کدھر کیا کرنے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھوڑا سا اناج لیا اور اسی طرف چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف تو چلے گئے لیکن آپ کو منزل معلوم نہیں تھی۔ چلتے چلتے کافی دور نکل گئے اور انہیں وہاں ایک جھونپڑی سی نظر آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس جھونپڑی کے اندر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس جھونپڑی کے اندر چارپائی پر ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا جو بالکل اندھا اور معذور تھا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو اس بوڑھے کو کسی کے آنے کا اندازہ ہوا اور اس نے غصے میں کہا کہ 3 دن تک تم کیوں نہیں آئے؟ آخر کہاں تھے تم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کچھ بھی نہ کہا اور چپ چاپ اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ آپ نے جیسے ہی پہلا لقمہ بوڑھے کے منہ میں ڈالا تو اس نے پھر بہت غصے میں کہا، ایک تو تم اتنے دن آئے نہیں اور آج آئے ہیں تو کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول چکے ہو۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھے کی یہ بات سنی تو آپ سے برداشت نہ ہوا اور آپ بے ساختہ رونے لگے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس بوڑھے سے کہا کہ میں وہ پہلا والا آدمی نہیں ہوں بلکہ میں عمر ہوں، اور جو یہاں پہلے آیا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبے والا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جیسے ہی اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو اس کی چیخ نکل گئی اور رو رو کر کہنے لگا کہ اے عمر، خدا کی قسم مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس جو آدمی پورے 2 سال لگاتار آ رہا ہے اور روزانہ مجھے آ کر کھانا کھلاتا ہے اور گھر کی صفائی کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول تھے۔ اے عمر، آپ کو آپ کے رب کی قسم مجھے ایسا نہ چھوڑ کر جائیے بلکہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مزید واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔